تو جب اللہ جالے سے حفاظت اپنے نبی کی کر سکتا ہے تو آپ کی حفاظت کیوں نہیں کر سکتا؟ مگر ہمارا یقین بڑا کمزور ہو گیا، بہت کم۔ زکوٰۃ یوں نہیں نکالتے مال کم ہو جائے گا، نماز یوں نہیں پڑھتے ٹائم نہیں ہے۔ ہائے ہائے کیا ہماری سوچیں ہو گئی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جھوٹ اس لیے بولتے ہیں کہ عزت ہو جائے گی لوگوں میں، ہم عزت والے بن جائیں گے، خالی کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائی عزت اس کی ہوتی ہے جس کی اللہ عزت کراتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینا اللہ کے ہاتھ میں، ذلت دینا اللہ کے ہاتھ میں۔ جسے چاہتا اللہ عزت والا بنا دیتا، جسے چاہتا اللہ ذلت رسوائی کے دلدل میں ڈال دیتا ہے۔ لوگوں جھوٹ بول کے کبھی عزت نہیں ملتی ہے۔ چند لمحے کے لیے آپ خوشی ضرور حاصل کر سکتے ہو جھوٹ بول کے، تھوڑی دیر کے لیے کسی کو راضی ضرور کر سکتے ہو جھوٹ بول کے، تھوڑی دیر کے لیے عزت ضرور کما سکتے ہو جھوٹ بول کے، مگر کان کھول کے سن لو میرے مسلمان بھائیو، یہ جھوٹ کی ناؤ زیادہ دن تک نہیں چلتی ہے۔ اللہ دوسرے لوگوں کے دلوں میں پھر تیرے لیے نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے پھرتے ہیں یہ جھوٹا ہے، پھر تو سچ بھی بولے گا تو لوگ تیری بات کا یقین نہیں کرتے۔ یار یہ ذلت نہیں ہے، اب سچ بھی بول رہا تو لوگ نہیں مان رہے۔ بتاؤ بھائی ذلت ہے کہ نہیں ہے؟ ایک چرواہا، چرواہا جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ چرواہا وہ جو بکریاں چراتا، بھینسیں اسے چراتا ہے، اسے چرواہا کہتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتا تھا، وہ بستی کے آس پاس میں اپنی بکریاں چراتا۔ ایک دن اسے شرارت سوجی کے ایک کام کرتے ہیں، بستی والوں کو ذرا پریشان کرتے ہیں۔ پڑوس میں اس نے شور مچایا، ہائے بھیڑیا آ گیا میری بکریوں کو لینے کے لیے، بھیڑیا آ گیا۔ لوگ ڈنڈا لاٹھی لے کے بھاگے۔ غریب چرواہا ہے بھئی، لاؤ اس کی بکریوں کو ذرا بچائیں۔ بھاگے تو لوگوں نے کہا کہاں ہے، تو ہنسنے لگا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ مزہ آ گیا، بڑا خوش ہوا، خوب ہنسا، خوب مزہ آ گیا، کیسا بے وقوف بنایا میں نے، خوب ہنس رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے تو خوشی ملی نا اسے، لوگ بیچارے اپنا منہ لٹکائے ہوئے گئے واپس۔ دوسرے دن کو حقیقت میں بھیڑیا آ گیا۔ بھائی ہو سکتا ہے نا حقیقت میں، اب چیخا تو سب کہنے اب نہیں جانا، یہ وہی شرارت سوجی ہوگی اسے، اس کی بھیڑیاں بکریوں کو کھا گیا۔ شام کو کہنے لگا کوئی مدد کے لیے نہیں آیا، تو لوگوں نے کہا تو بے وقوف بناتا کہ آج حقیقت میں آ گیا تھا۔ تو لوگوں نے کہا اگر تو نے کل جھوٹ نہ بولا ہوتا تو آج حقیقت میں ہم تیری مدد کو آ جاتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدرے بھائیو آپ تو جھوٹ بولو گے تو کچھ دن تک تو عزت رہتی ہے، مگر پھر سب کھل جاتا ہے یہ جھوٹا ہے۔ پھر سچ بات بھی بولو تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اب یہ تو فیصلہ آپ کو کرنا ہے، جب ملنا ہی اتنا ہے کہ جتنا اللہ نے لکھ دیا، اس سے زیادہ ملنا ہی نہیں ہے۔ کیا ہے بھائیو، اس سے زیادہ بولتا تو وکیل زیادہ ہے، حاکم کہاں بولتا ہے اتنا، جج بولتا ہے اتنا کہیں، وہ زیادہ بولتا، بات ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن تنخواہ جج کی زیادہ ہوتی ہے نا؟ وکیل پرائیویٹ بھی ہوتا اور وکیل جو ہے سرکاری بھی ہوگا، مگر اس کی تنخواہ اتنی نہیں ہوگی جج کے برابر۔ بھائیو بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور محنت تو رکشہ والا زیادہ کرتا ہے نا، جو اے سی کے روم میں بیٹھا وہ اتنی محنت کہاں کر رہا، مگر اللہ نے محنت کی بنیاد پر دیکھو، اس کو نصیب میں زیادہ لکھا تھا اللہ نے زیادہ دے دیا، اس کے میں کم لکھا تھا کم دے دیا۔ محنت کر کے کما رہا، حلال طریقے سے کما رہا، میدان محشر میں بخشش ہوگی۔ بھئی رکشہ چلانا، محنت کرنا کوئی بری بات تھوڑی، اچھی بات ہے، محنت سے کماؤ آپ، لیکن ملے گا اتنے میرے پیارے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ میں آپ کے ذہن میں یہ ڈالنا چاہ رہا ہوں، اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ مل ہی نہیں سکتا۔ آپ زکوٰۃ دو گے تب بھی، نہیں دو گے تب بھی، بلکہ زکوٰۃ نہیں دو گے تو معاملہ اور گڑبڑ ہو جائے گا، کام آپ کا اور خراب ہو جائے گا۔ قیامت میں پٹائیاں ہوں گی، قبر میں پٹائیاں ہوں گی، سانپ بچھو بنا کے گلے میں ڈالے جائیں گے اس مال کے جو مال تم نے بچا کے رکھا ہوگا۔ میدان محشر میں اللہ جہنم کی آگ میں اس مال کو پگھلا کے چہروں کو، پیٹوں کو، پیشانیوں کو داغے گا، کہے گا یہ تمہارا مال ہے، اسے چکھو جسے تم نے بچا کے رکھا تھا۔ اور وہ مال جو مال تم نے بچا کے رکھا تھا رکے گا نہیں، تھانے میں جائے گا، کچہری میں جائے گا، اسپتال میں جائے گا، ادھر جائے گا ادھر جائے گا، کہیں نہیں جائے گا، چور لے جائے گا۔
چونکہ زکات نہیں نکالی رکے گی نہیں، وہ تو جانا ہی ہے. کیا ہے؟ زکات نہیں نکالی وہ تو جانا ہی ہے، وہ رکے گی نہیں زکات آپ کی. تو اب یہ آپ کو سوچنا ہے. میں تقریر شروع کر رہا ہوں، بہت توجہ سے سننا، ایک آدمی بھی ادھر ادھر نہ کرے. تقریر کی شروعات میں میں اپنا بیس تیار کر رہا ہوں، ایک نیو تیار کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں بات کو. بھائی یقین کے ساتھ مان لیجئے اتنا ہی مل رہا ہے جتنا کہ لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے بھائیوں؟ جی اور کھانا بھی اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا. تم یہ کہو میں روز مرغے کھاؤں، ملیں گے ہی نا. اللہ نے لکھ دیے تو روز ملیں گے. تم بچو گے ملیں گے، تم بچو گے مرغا نہ کھاؤں مگر پھر بھی ملے گا. اللہ نے لکھ دیا. ارے میں جھوٹ بول رہا ہوں کیا؟ ہمارے ساتھ یہی ہوتا. ہم کتنا بھی بچے نہ کھائیں مگر پھر بھی. کیوں؟ اللہ نے لکھ دیا نا. جو لکھ دیا وہ میاں پکا ہے. تم برائی کرو، مخالفت کرو، حسد کرو، جلن کرو، اللہ نے لکھ دیا کہ اس کی کوٹھی بنیں گی تو بنیں گی. ہمارے کھانے کا انتظام آج کہیں اور تھا، مولانا شاکر نے کیا تھا. اتفاق سے وہ کہیں رشتہ داری میں چلے گئے تو ادریس بھائی کے گھر کہا کہ بھئی آپ کر لو. انہوں نے خوشی سے کر لیا. تو مجھے بتا رہے تھے، میں نے کہا میری قسمت کا کھانا آپ کے دسترخوان پہ لکھا تھا اور یہی مجھے کھانا تھا. سبحان اللہ. بھائی انتظام کہیں اور، کھا کہیں اور رہا ہو، تو یہ لکھا ہی تو ہے نا. بھائی مرے سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے؟ آدمی سوچ رہا ہے یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اس ڈاکٹر کو دکھا لوں اس ڈاکٹر کو دکھا لوں. بے شک دوا کرنا چاہیے، سنت ہے، مگر جب مرنا ہے تو کان کھول کے سن لو. کسی کو بھی دکھا لو، مرنا ہے. آدمی کہتا ہے کہ دبئی کمانے گیا تھا مر گیا. میاں کمانے نہیں گیا تھا بلکہ مرنے گیا تھا. اللہ نے دبئی میں موت لکھ دی تھی، وہی مرنا تھا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سعودی گیا تھا مر گیا، کمانے نہیں گیا تھا بلکہ مرنے گیا تھا. میرے بھائیوں جہاں اللہ نے لکھ دیا ہے وہیں مرنا ہے، اسی وقت اسی جگہ. 2 سال پہلے سرکار تاج الشریعہ کا وصال ہوا تھا بھی بریلی شریف میں. سارے ہندوستان سے لوگ آئے، بدیش سے بھی آئے تھے ان کے جنازے میں. آپ لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور گیا ہوگا. تو اڑیسہ سے لوگ آئے تاج الشریعہ کے جنازے میں. اس میں ایک مولانا اختر تھے اور کئی سارے لوگ تھے. وہ دلی تک فلائٹ سے آئے اور دہلی سے انہوں نے ایک انووا کار بھاڑے کی اور بریلی تک آ گئے. تاج الشریعہ کے دفن سے واپس جا رہے تھے دہلی ایئرپورٹ. مولانا اختر کہہ رہے میں اگلی سیٹ پہ بیٹھا تھا ڈرائیور کے پاس. میری پچھلی سیٹ پہ جو بیٹھا تھا، جو پیچھے ہوتی ہے انووا میں پیچھے بھی سیٹیں ہوتی ہیں، وہ بولا مولانا جی تمہیں نیند آ رہی ہوگی، آگے میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ پیچھے بیٹھ جاؤ. اور کہہ رہے میں آگے بیٹھا تھا سیٹ پر. کہنے لگے میں نے کہا ہاں بات صحیح ہے بھائی، مجھے نیند آ رہی ہے، میں پیچھے چلا جاتا ہوں. میں پیچھے گیا اور وہ اگلی میری سیٹ پہ آ گیا. 5 منٹ نہیں گزرے تھے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اسی وقت وہ اگلی سیٹ والا مر گیا. اب غور کیجیے، جہاں اللہ نے لکھا ہے وہیں پہنچ کے مرنا ہے. ایک قدم نہ ادھر ہو سکتے ہو نہ ادھر ہو سکتے ہو. اس لیے مرنے کی ڈیٹ کب فکس ہو گئی تھی بتاؤ ذرا؟ بھول گئے؟ ماں کے پیٹ میں. آپ ہی کو یاد رہا، سب بھول گئے. ماں کے پیٹ میں